بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو خوش آمدید آج نہیں کہنا چاہتا کیونکہ بنت تہذیب اب بھی کارن ہے، زندگی لوگ اس کو کہتے ہیں۔ میں ایسے واقعات پہ عام طور پر جب تک مجھے کچھ بہت زیادہ خاص بات نہ مل جائے تو میں ایسے معاملات پہ ویلاگ بنانے سے اجتناب کرتا ہوں، لیکن اس وقت پے در پہ ایسے واقعات ہوئے ہیں اور یہ سارے ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے ہلا کر رکھ دیا ہے، اس لیے میں یہ ویلاگ بنا رہا ہوں۔ لاہور میں موٹر وے پر جو واقعہ پیش آیا جس میں ایک خاندان کو نشانہ بنایا گیا، یہ صرف ایک خاتون کا ریپ نہیں تھا۔ یہ جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے میں آپ دیکھیے کہ یہ فیملی، یہ خاتون اپنے بچوں کے ساتھ لاہور سے گجرانوالہ جا رہی تھی۔ ان کی گاڑی کا فیول ختم ہوا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کو فون کیا اور انہیں بتایا کہ یہ اب آدھی رات کے بعد یہاں سڑک پر اس جگہ موجود ہیں اور یہ پرابلم میں ہیں۔ اس رشتہ دار نے ان کو فوری طور پر موٹر وے ہیلپ لائن پر فون کرنے کے لیے کہا۔ ان خاتون نے موٹر وے ہیلپ لائن پر فون کیا اور وہاں سے جواب ملا کہ جو تھانہ گجرپورہ کی بیٹ ہے یہ ہماری نہیں ہے، یہ غالباً ابھی کسی کو اسائن بھی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور یہ لوگ بند گاڑی میں اس سنسان مقام پر وہاں انتظار کرنے لگے اپنے رشتہ داروں کا جو آ جائیں اور ان کی مدد کر سکیں۔ اور اس کے بعد وہاں پر جو آس پاس جھاڑیاں ہیں، جنگل ہے، وہاں سے 2 افراد آئے اور ان میں سے ایک کے پاس ویپن تھا اور پسٹل تھا، دوسرے کے پاس لاٹھی تھی، ڈنڈا تھا، اور انہوں نے آ کر، ان کی عمریں بھی بتائی جا رہی ہیں، اب ان کے پولیس نے خاکے بنا لیے ہیں کہ 30 سے 35 سال ان کی عمریں تھیں۔ انہوں نے آ کر گاڑی کا شیشہ توڑا، ماں کو، دونوں بچوں کو یہ لے کر نزدیک جھاڑیوں میں جنگل میں چلے گئے اور وہاں انہوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اس ماں کو بچوں کے سامنے، اور پھر اس کے بعد ان کے پاس جو نقدی تھی، زیورات تھے، جو کریڈٹ کارڈ تھا ان کا، ATMs تھے، وہ چیزیں لے کر ان کی یہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ ان کے رشتہ دار پہنچے، انہوں نے اس کے بعد پرچہ کروایا، پولیس نے پرچہ درج کیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے نوٹس لے لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب عثمان بزدار صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور اس کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اب اس واقعے کو یہاں روک دیں۔ اس سے پہلے واقعہ پیش آیا کراچی میں عیسیٰ نگری میں مروا کے ساتھ۔ 5 سال کی بچی تھی، اس 5 سال کی بچی کو اغوا کیا گیا، ریپ کیا گیا، اور اس 5 سال کی بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے والے شخص نے شعلوں کی نظر کر دیا، مار ڈالا، اور اس کے بعد اس کا جلا ہوا بدن جو ہے وہ ملا، اور پھر اس کے والدین سے بات کرنے کے لیے، اظہار یکجہتی کرنے کے لیے لوگ آئے اور آ کر مسلسل کیمروں کے سامنے وہاں پر کچھ لوگ روئے بھی، بات بھی کرتے رہے اور چلے گئے۔ اور یہ جو لوگ تھے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ ان میں گورنر سندھ بھی آئے تھے، انہوں نے 10 لاکھ روپے کا اعلان کیا، اور اب اس میں جو بچی کا پڑوسی نواز نام کا ہے وہ مجرم پولیس کے دعوے کے مطابق ہے۔ DNA رپورٹ ابھی آنی ہے، لیکن پولیس یہ کہتی ہے کہ کافی شواہد مل گئے ہیں، یہ شخص مجرم ہے اور پولیس نے یہ بتا دیا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور واقعہ آگے جانے سے پہلے گل پانوڑا کے ساتھ، یہ سوشل میڈیا پر تو یہ بھی چل رہا ہے کہ جو سنگر گل پانوڑا ہیں، لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ پشاور میں خواجہ سرا ہیں۔ ان کو رات کو یہ فنکشن اٹینڈ کر کے واپس آ رہی تھیں، انہیں گولیاں ماری گئیں، انہیں پوائنٹ بلینک ڈسٹنس سے 6 گولیاں ماری گئیں اور انہیں مار دیا گیا بالکل قریب سے۔ مارنے والے ان کو مارنا چاہتے تھے، کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ ان کے ساتھ جو ان کی ساتھی تھیں خواجہ سرا، چاہت، وہ زخمی ہوئی ہیں۔ اور ٹرانسجنڈر ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ہمیں اکثر خبر دیتی رہتی ہے کہ مختلف شہروں میں بھی گزشتہ کچھ عرصے میں جو واقعات پیش آئے ہیں، اس میں پشاور میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں، اسلام آباد میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں، مختلف شہروں میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں اور یہ مسلسل ہو رہے ہیں۔ خواجہ سراؤں پہ تشدد کے واقعات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ابھی جو پہلا واقعہ ہے، اس میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس میں ایک پورے خاندان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بچوں کے سامنے جو ان کی ماں کے ساتھ کیا گیا، اس ماں کی روح زخمی ہو گئی
ان بچوں کی نفسیات پر ایک زخم لگا ہے جو پوری زندگی ان کے ساتھ رہے گا، اس پورے خاندان کی نفسیات پر. اور جس طرح کا ہمارا سماجی مزاج ہے، اس مزاج میں یہ جو چوٹ ہے، یہ جو زخم ہے، یہ اس خاندان کا کبھی مندمل بھی نہیں ہوگا اور یہ چلتا رہے گا. یہ ہمارا سماجی مزاج ہے اور یہ کریدنے کا جو مزاج ہے ہمارا، یہ ختم نہیں ہوگا. تو یہ جو بھی درندے تھے، جو بھی لوگ تھے، انہوں نے جو یہ کیا ہے، جنہوں نے یہ مروہ کے ساتھ کیا، گل پانڑا کے ساتھ کیا. ہم اکثر بات کرتے ہیں ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیں، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، ہم دین اسلام کے تجربات کو یہاں پر جو ہے عمل پیرا ہون پہ اور پھر اس کے بعد ان کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں. یہاں مدرسوں میں اکثر واقعات ہوتے ہیں، مسجد کے اس کمرے میں جہاں جماعت ادا کی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی مساجد میں بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں وہ لوگ جن کی اقتدا میں جماعت کھڑی ہوتی ہے. یہاں اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں اپنے حجروں میں وہ لوگ جن کے پاس کتاب ہدایت پڑھنے یہ معصوم آتے ہیں، اور ان میں سے کئی کو مار کے لٹکا دینے کے واقعات پیش آئے ہیں. اس کے بعد ہم میں اتنی جرت ہے کہ ہم بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہیں کہ انڈیا میں ریپ ان انڈیا جیسے واقعات ہوتے ہیں، مسلسل ہوتے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ دلی میں واقعہ ہو گیا، مختلف شہروں میں واقعات ہو گئے اور بار بار ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں کبھی زینب، کبھی کائنات، کبھی بطول، پھر اس کے بعد جویریہ، یہ تو چند نام ہیں، یہ مسلسل سامنے آتے رہتے ہیں. نہ صرف بچیوں کے ابھی ملتان کے نزدیک واقعہ پیش آیا، ایک بچے کو وہ جو لوگ لے کر گئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جسم کے نازک حصے پر گولی مار دی. ہمارا سسٹم ہمیشہ رپورٹ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو چونکہ وہ بااثر ہوتے ہیں سپورٹ کرتا ہے، ان کی پشت پناہی کرتا ہے، ان کے خلاف کیسز کمزور بنائے جاتے ہیں، ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا، اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمارے ہاں جاری رہتا ہے. ہمارے ہاں قانون بہت کمزور ہے، ہمارے ہاں جو پولیس کا سلسلہ ہے وہ اتنا کمزور ہے. ہم ابھی گزشتہ کچھ دنوں میں مسلسل عدالت سے بات کرتے رہے ہیں، اور عدالت سے سوال اس لیے کرنا بنتا تھا کہ اس واقعے کے وہ شواہد موجود تھے جن میں ویڈیو تھی، جن میں مجید اچکزئی کی تصاویر موجود تھیں، اور اس نے وہ گاڑی چلاتے ہوئے اڑا دیا تھا اس شخص کو جو جان سے گیا، جس کے بعد اس کا خاندان جو ہے وہ ایک اذیت سے گزرا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اذیت تسلسل کے ساتھ چلتی ہے. ہم عدالت کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اس میں کچھ ریزنز ان ثبوتوں کی وجہ سے ہیں، لیکن عدالت کو پولیس نے جو کیس تیار کر کے دیا ہے، جن ثبوتوں کے ساتھ دیا ہے، عدالت انہی کی بنیاد پر فیصلہ کرے گی. میں اس لیے اس موضوع پر بات کر رہا ہوں کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہماری پنجاب پولیس کے ساتھ ہمارے حکمران مسلسل ڈرامے کر رہے ہیں، غیر سیاسی پولیس کے دعوے کرتے ہوئے مسلسل پولیس کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کھیل کا یہ نتیجہ، یہ کھیل پچھلی حکومت میں بھی، میاں نواز شریف کی حکومت میں، شہباز شریف کی حکومت میں، اس سے پہلے والی شہباز شریف کی حکومت میں مسلسل جاری رہے ہیں. ایسے واقعات جو ہیں وہ ختم کرنے کے لیے ایک ڈیمانڈ ہو رہی ہے ہمارے ہاں بار بار کہ جو ہینگنگ ہے، پبلک ہینگنگ، وہ ان کی ہونی چاہیے، اس کے بغیر یہ نہیں ہوں گے. میرا بھی خیال ہے کہ یہ ہونی چاہیے. اس پر ہمارے آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تو چھوڑیں، آپ قانون ساز اداروں کو دیکھیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے یہ غیر انسانی عمل ہے، اور یہ غیر انسانی عمل جو ہے یہ اس کی اجازت نہیں دے سکتے ہم کہ ہم لاش لٹکا دیں اور پبلک ہینگنگ کریں. یہ جو عمل ہے جو گجرپورہ میں پیش آیا، ماں کے ساتھ جو کچھ ہوا بچوں کے سامنے، یہ انسانی عمل ہے. جو 5 سال کی مروہ کے ساتھ ہوا، جو قصور کی زینب کے ساتھ ہوا تھا، جسے باسی سڑے ہوئے چاول، خراب کچرے کے ڈھیر پر اس کی لاش، یہ سب کچھ ہوا، کیا یہ انسانی عمل ہے؟ جو گل پانڑا کے ساتھ ہوا، اور یہ جو مسلسل ہوتا ہے، کیا یہ جو شجاع آباد میں بچے کے ساتھ ہوا جس کے جسم کے نازک حصے پر گولی ماری گئی، کیا یہ انسانی عمل ہے؟ یہ عمل مسلسل ہو رہا ہے. تو میں جو ہے وہ یہاں پر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہم سب کا سوشل میڈیا جو وہ سب سے بڑی طاقت بن کر گزشتہ کچھ عرصے میں ابھرا ہے. ہمیں یہ آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ رکے، اور یہ جو پبلک ہینگنگ ہے ان کی، اسے ہم ٹرائی کر لیں. ہم اور کچھ نہ کریں، ہم اسے ٹرائی کر لیں. ہم ان کیسز کو ٹیسٹ کیس بنائیں، کچھ کیسز میں ہم لٹکا دیں،
ہم کھیت میں کوا لٹکاتے ہیں مار کے تو باقی کوے نہیں آتے، تو ہمیں کوے لٹکانے ہوں گے اور ہمیں یہ کر کے دکھانا ہوگا، ورنہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہم رو رہے ہیں، یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔